اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 19ویں روزے کی ہم سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 20ویں یعنی کہ دوسرے عشرے کے آخری روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری اس نشریات کے ذریعے رمضان المبارک کا حقیقی لطف اور کیف و سرور حاصل کر سکیں گے۔ آج جس بات پر میں اپنے ابتدائیے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آج جو دن گزرا یعنی یکم مئی 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن، اس سے متعلق ہے۔ دن تو مزدوروں کا تھا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو کہ تقریباً ہر جگہ منایا ہی جاتا ہے، کیا سب جگہ پہ چھٹی تھی یا صرف پاکستان میں ہی چھٹی تھی؟ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جن ممالک نے آج کے دن چھٹی نہیں منائی، مزدور وہاں پہ زیادہ خوشحال ہیں یا پاکستان سمیت جن ممالک میں آج چھٹی منائی گئی ہے مزدوروں کو وہاں حقوق مل رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم مزدوروں کا دن منا کر، چھٹی منا کر، کیا مزدوروں کے لیے کوئی خاص کام کر سکے ہیں؟ ہر سال بہتری لا سکے ہیں؟ کوئی پیکیج اناؤنس کر سکے ہیں؟ ان کی مشکلات میں کمی لا سکے ہیں؟ ان کا بوجھ کم کرنے میں کوئی ان کی مدد کر سکے ہیں؟ اگر یہ سب نہیں کر سکے تو میرے لیے، آپ کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے، لوور کلاس کے لیے یا مزدوروں کے لیے، حقیقی مزدوروں کے لیے یہ کیسا 1 مئی، یہ کیسا مزدوروں کا عالمی دن ہے؟ ان چھابڑی والوں کے لیے، ان دیہڑی دار مزدوروں کے لیے جس کے لیے ہماری حکومت بات کرتی ہے، ان کے لیے ایک ایسا مزدوروں کا عالمی دن ہے کہ چھٹی دے دی ہم نے ایک دن کی، ان کی دیہڑی چلی گئی۔ اگر آج چھٹی نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کئی مزدوروں کی دیہڑی مل جاتی، مرتی نہ، لیکن ہم نے چھٹی کے چکر میں، 1 مئی کے چکر میں، مزدوروں کا عالمی دن منانے کے چکر میں ان کی ایک دن کی دیہڑی خراب کر دی۔ میری معلومات میں یہ بات ہے کہ یہ مزدوروں کا عالمی دن جو ہے یہ شکاگو کے مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور شاید خود امریکہ میں بھی آج اس طرح سے چھٹی نہیں منائی جاتی جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ یعنی جس ملک میں یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ مزدور خوشحال بھی ہیں اور چھٹیاں بھی نہیں ہیں، اور ہم مزدوروں کے عالمی دن پر ہر سیاسی جماعت اپنے ایجنڈے میں، اپنے منشور میں مزدوروں کے لیے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن کام کوئی نہیں کرتی اور چھٹیاں منا رہی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم مزدوروں کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اداروں میں جہاں 10 لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، دراصل وہاں 20 لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن مالک کیا کر رہا ہے کہ اپنی جو اخراجات کا جو سسٹم ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا کم اخراجات یا اخراجات کو بچانے کے لیے 20 آدمیوں کا کام 10 پہ لاد رہا ہے، یعنی ہم مزدوروں پر اضافی بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو مزدوروں کا عالمی دن منانے والوں یہ تو بتاؤ، آج سے یہ تہیہ کر رہے ہو کہ 20 آدمیوں کی جہاں ضرورت ہوگی وہاں 20 ہی نوجوان، 20 ہی لڑکے، 20 ہی لڑکے یا لڑکیاں، 20 ہی مزدور، 20 ہی امپلائی کو رکھو گے؟ کیا اس بات کا عہد کر رہے ہو، یا وہی معاملہ ہے کہ 20 آدمیوں کا کام 10 لوگ کریں گے؟ جہاں 8 اور 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہونی چاہیے وہاں ہم 12 کی 2 کیوں کر رہے ہو؟ یا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ وہیں سو رہا ہے، یعنی 24 گھنٹے وہ گھر سے باہر ہے، اسے کہتے تو ہی سب کا کام کر۔ تو یہ کون سا مزدوروں کا ہم عالمی دن منا رہے ہیں؟ ہم تو اضافی بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، کمی کرنے کے بجائے ہم ان کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ، میری اس سال انکم نہیں ہوئی، ادارہ کا باس کہتا ہے، مالک کہتا ہے، فیکٹری کا مالک کہتا ہے، مل کا مالک کہتا ہے میری اس سال انکم نہیں ہوئی، تو میں سب سے پہلے تو مزدور کا بونس کاٹوں گا۔ 3 ملتے تھے نا ہر سال، اس سال 2 ملیں گے، 2 ملتے تھے 1 ملے گا، 1 ملتا ہے اس سال بونس نہیں ملے گا، کمپنی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، یہ وہ ملک ہے جہاں مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے،
تو قوانین کچھ ایسے بھی تو رکھیں کہ پرائیویٹ ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ، مزدوروں پہ اضافی بوجھ بھی نہ ڈالا جائے، اور اپنے فائدے کے کم ہونے کی صورت میں یا خدا نخواستہ نقصان ہونے کی صورت میں یا اپنا ٹارگٹ پورا نہ ہونے کی صورت میں بھی مزدوروں کے بونسز اور ان کے مفادات میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسا کوئی قانون تو ہو، پھر مزہ آئے کہ ہاں مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ یہاں پوری اسٹیل مل خالی ہو جاتی ہے، پوری جو ہے وہ پینشنیں غائب ہو جاتی ہیں، پینشنوں میں کرپشن ہوتی ہے۔ جنہوں نے 40 سال اس ملک کے اداروں کی خدمتیں کی وہ پینشن کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ادارے ہیں جہاں میں خود جانتا ہوں کہ پینشن لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کو پینشن دینے کے لیے 70 سال 65 سال کا بوڑھا لائن میں نہ لگے اور فوراً پینشن مل جائے، اس کے لیے رشوت دیتا ہے، اور یہ پوری مافیا اور انڈسٹری ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن منانے والوں اس پر کبھی توجہ دی ہے؟ یہ آج کا سوال ہے، اور چلیں گے اپنی ترتیب کی جانب۔ کلام عشق سے ہوگا آغاز۔ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میں آج سوال ہوگا، ہم ہر معاملے میں اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ عالم ٹائم میں علامہ مظفر شاہ قادری صاحب و دیگر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج کا موضوع ہے اعتکاف۔ چونکہ کل سے سب اعتکاف پہ بیٹھیں گے تو آج کا موضوع ہوگا اعتکاف۔ مزیدار سحری میں ہمارے شیف اقبال رمضان اسپیشل ڈرنک اور ملائی پین بوٹی بنانا سکھائیں گے۔ کام کی بات میں ہم گفتگو کریں گے گناہوں سے خوف زدہ ہونا، اس موضوع پہ ورفانہ لکا ذکر میں ہوں گے کلام۔ مہمان کے ساتھ میں ہوں گے ایک مہمان، ہدایت کے بخشش کی رحمت مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور روحانی گلدستہ بیان کریں گے مفتی شاہد مدنی صاحب۔ آج بھی آپ کے لیے ہے ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر۔ سوال آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہمارے ٹرانسمیشن کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ موضوع آج ہے کلام عشق کا، مسجد کو صاف رکھیں۔ صفائی تو ویسے ہر جگہ ضروری ہے، اور پھر اللہ کا گھر ہو تو صاف رکھنا ہے۔ پھر جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے، کوئی درس ہے یا کوئی محفل نعت ہے، جس مقصد سے بھی مسجد میں جاتے ہیں، جانے والے کا بھی فرض ہے کہ اس کو صاف رکھے، اور جن کے ہاتھ میں انتظام ہے ان کا بھی فرض ہے کہ ہاتھ جو ہے مسجد کو صاف رکھیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اگر مسجد کا انتظام تو ان کا یہ کام ہے۔ تو قرآن پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کو یہ بات کہی کہ وہ مساجد کو صاف رکھیں، ان طاہرہ، پاک رکھیں، صاف رکھیں مساجد کو، یعنی اس میں جو مسجد حرام تھی اس کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ کیوں صاف ستھرا رکھیں؟ کس کے لیے رکھیں؟ فرمایا ان طاہرہ بیتی للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین، جو وہاں پہ جو اعتکاف کرنے والے ہوں، والرکع السجود، اور جو وہاں پہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ تو یہاں سے مساجد کی ایک اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور وہاں کی صفائی ستھرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جو لوگ مسجد سے متعلق ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا بھی یہاں پہ ذکر فرمایا گیا۔ ہم درجہ بدرجہ بڑھتے ہیں آگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مساجد بنانا محلوں کے اندر یہ سنت مبارکہ ہے، اور مساجد جب بنا دی جائیں، تعمیر کر دی جائیں، تو پھر ان کو انتظامات کے تحت اچھے انداز سے چلانا، یہ بھی ایک احسن طریقہ ہے جو بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ مسجد کی کوئی نہ کوئی انتظامیہ ہوتی ہے، مسجد کا کوئی نہ کوئی متولی ہوتا ہے۔ اس متولی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ وقت پر امام کا تقرر کرے، مؤذن کا تقرر کرے، خادم کا تقرر کرے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور پھر اس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے، کیونکہ وہ
مسجد کسی بھی امام کی، مؤذن کی، خادم کی یا کسی متولی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، بلکہ وقف کی جگہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اس جگہ کو آباد رکھنا اور جو وہاں پر محافل کا اہتمام کیے جا سکے جس سے مسجد آباد رہے، ان تمام انتظامات کا اور اہتمام کا کرنا متولی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اہم ترین بات یہاں بیان فرمائی گئی ہے، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا۔ صفائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، ہمارے جسم کا معاملہ ہو، لباس کا ہو، گھر کا، ہر جگہ پہ صفائی کا معاملہ اہم ہے، لیکن خاص طور پہ مساجد کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر بندہ طیب اور طاہر اور پاک و صاف ہو کر آتا ہے، لہذا جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے انداز سے طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اسی لیے مسجد میں آنے والوں کے لیے کچھ ہدایتیں وہ کیا ہیں، یعنی متولی تو انتظام کرے گا، جو مسجد سے متعلقین لوگ ہیں صفائی ستھرائی کا وہ تو اہتمام کریں گے، لیکن جو نمازی آنے والے ہیں ان کے لیے بھی چند ہدایتیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ آلودہ پیروں کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو۔ فرمایا مسجد میں کسی بھی قسم کی گندگی نہ کریں، ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے نہ جائیں کہ جو مسجد کو آلودہ کر دیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ پینا یا گٹکے کھانا یا پان ہے، یہاں تک کی ممانعت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے تک کی ممانعت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ہے، تو ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کے اپنا جوتا تلاش کر رہا ہے، میری چپل غائب ہو گئی، میرا جوتا غائب ہو گیا۔ حضرت عمر نے اسے بلایا، فرمایا مسجد اس کام کے لیے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے تم شور کرو؟ تو یہاں پہ بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات نمازی آپس میں لڑ پڑتے ہیں مسجد میں، اور بعض اوقات جھگڑا کوئی ہو جاتا ہے، مسجد میں چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے پر یہ وعید بیان فرمائی گئی کہ کوئی شخص اگر مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی بات کرے، اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طرح اس کی جو ہے وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر مسجد میں کوئی بیٹھا ہے عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، نماز سے کچھ دیر پہلے بھی آ کے بیٹھ گیا، جب تک بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مقرب فرشتے ہیں اس کے لیے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم ترین جگہ ہے، اتنا عالیشان مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے کہ تمام مسلمان یہاں جمع ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اب عن قریب اعتکاف آنے والا ہے، دنیا بھر میں بہت سارے مقامات پہ آج 20ویں شب ہوگی یا 20واں روزہ ہوگا، لوگ آج شام میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور پاکستان میں آج جو ہے 19واں اور کل 20واں روزہ، اس کے بعد 21ویں شب کو لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ تو جب لوگ اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں تو ان سے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ آپ جو ہے وہ فوراً چڑچڑاپن کے شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے ایک لمحے کے لیے اپنے رویے پر غور کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آپ جائیں اعتکاف کے لیے، الٹا گناہ پہ سر لے کر آ جائیں، آپ کو کسی کا رویہ برداشت نہ ہو، لڑنا شروع کر دیں وہاں پر، تو ذرا اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے معاملات پر غور کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے گٹکا کھائیں گے، پان کھا رہے ہیں تو مسجد کو آلودہ کر رہے ہیں آپ، یا اگر وضو خانے پہ جا کے باہر جا کے کھا رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واش روم میں بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہیں، یا خدا نخواستہ وضو خانے پہ بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، پھر مسجد میں بو جو آئے گی اس کے گناہگار بھی آپ ہوں گے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کے استعمال سے دور نہیں رہ سکتے اور انٹرنیٹ کے بغیر آپ، یا وائی فائی کے بغیر یا ڈیٹا کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے انٹرنیٹ کے بغیر، تو میں ادب سے عرض کروں گا آپ اعتکاف نہ کیجئے، کیونکہ اعتکاف میں اگر آپ نے یہی سارے کام کرنے ہیں پھر آپ کے اعتکاف کا مقصد ہی نہیں ہے، اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا، اور دوسرا شب قدر کی تلاش۔ یہ دو اہم ترین مقاصد ہیں اعتکاف کے۔ اگر یہ مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں اور آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور سعادت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر یہ ہو، ہاں ایک چیز اور، اگر دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی آپ یہ کہیں میں جا رہا ہوں، عبداللہ تم بھی آ جاؤ، اسد اللہ تم بھی آ جاؤ، رحمت اللہ تم بھی آ جاؤ، فیض اللہ تم بھی آ جاؤ، تو یہ سارے جتنے بھی عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے، یہ سارے جمع ہو جائیں، نہ نماز پڑھیں، نہ وقت تراویح پڑھیں، نہ ہی جو ہے وہ مسجد کا ادب و احترام کریں، اور شغل کے اندر موجود رہیں۔ بھئی چلو 10 دن ہم اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں اور سیلفیاں چل رہی ہیں اور لائیو وہاں سے جو ہے موبائل چل رہا ہو، تو اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں تو خدا کے واسطے آپ اعتکاف میں نہ جائیں، کیونکہ مسجد کا ایک تقدس ہے۔ اور ان حالات میں جب پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کے ممالک میں بھی کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاطیں ہیں، تو پھر یہ گزارش آپ کو ہوگی کہ جو بھی احتیاطی تدابیر مسجد کی انتظامیہ آپ کو بتاتی ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، ماسک کے حوالے سے، جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ پر لازم ہے کہ انتظامیہ کی بات مانیں۔ اور ضمناً یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اعتکاف کا ماشاءاللہ ایک بہتات ہوتی ہے،
کثیر افراد آتے ہیں تو اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن ان دنوں میں اگر مسجد کی انتظامیہ اعتکاف کے معاملات کو محدود کرنا چاہے کہ کچھ کم افراد بیٹھیں تاکہ ہمیں انتظامات میں اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے ہم اچھے انداز سے ان تمام لوگوں کو ڈیل کر سکیں، تو بہرحال انتظامیہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ تعداد کو محدود کر سکتی ہے۔ بہرحال مسجد کے حوالے سے یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کو آلودہ نہ کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم سب کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ تو اعتکاف میں جانے والے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام بھی جو ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے، وہ کام بھی ہو جائے، اور جا رہے ہیں مسجد میں تو مسجد کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک جملہ، ایک سوال، ایک خیال، اور چاہتے ہیں تبادلہ خیال ہو، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ہر بات میں، ہر کام میں، ہر سوچ میں، ہر ٹارگٹ میں اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر کام میں جلدی نتیجہ چاہتے ہیں یا ہر کام کا جلد نتیجہ چاہتے ہیں؟ ہمارے اس بے صبری کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں میں کروں گا، کچھ آپ سوچئے، اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں بہت ہیں، یعنی اگر ہم نے اپنے تئیں کسی کو اپنا کمپیٹیٹر مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی یہاں پہنچ گیا، میں اس سے بھی زیادہ جلدی یہ مقام حاصل کر لوں۔ یا کوئی آپ سے سینئر ہے، آپ سے پرانا ہے، مالی طور پر، شہرت کے حوالے سے، فن کے حوالے سے وہ کافی پہلے سے کام کر رہا ہے اور کسی مقام پہ پہنچ گیا۔ اب آپ میں وہ جراثیم موجود ہیں کہ آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ مقام 5 سال میں حاصل کیا ہے تو آپ 5 دنوں میں حاصل کر لیں۔ تو ایک وجہ بے صبرا ہونے کی یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں بہت آ گئے ہیں۔ آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، آپ بیجا کمپٹیشن نہ کریں، اپنی محنت جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی رب کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی کوشش ہوگی، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ بھی اس مقام تک پہنچ جائیں گے، لیکن وقت لگ سکتا ہے، دیکھا دیکھی کی وجہ سے بے صبرے نہ ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں بے صبرا ہونے میں کہ ہم راتوں رات امیر ہونے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صرف شہرت چاہتے ہیں، پیسے نہیں چاہتے، ایک ہوتا ہے کہ آپ فن کی بلندی چاہتے ہیں، پیسے نہیں چاہتے، تو یہ سارا کچھ دیکھا دیکھی میں۔ ایک ہوتا ہے مال کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا بزنس ہے جو آپ نے ابھی شروع کیا ہے اور آپ سے پہلے جنہوں نے کیا وہ کافی اسٹیبلش ہو گئے، اب آپ نے جب آج شروع کیا ہے، ابھی شروع کیا ہے، ان دنوں میں سٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی اللیگل راستے بھی نظر آنا شروع ہو گئے، تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے پہلے والا اگر 10 سال میں اتنے پیسے کما بیٹھا ہے تو میں اللیگل کام کر کے، غیر قانونی اور غیر شرعی ذرائع استعمال کر کے اس کو راتوں رات میں اتنے پیسے بنا لوں کہ میں اس کو میٹ کر دوں یا اس کو بیٹ کر دوں، یعنی جو مجھ سے پرانا ہے یا تو اس کے برابر آ جاؤں یا اس سے بھی آگے نکل جاؤں۔ تو یہ جو دیکھا دیکھی کے بعد دوسرا معاملہ ہے وہ ہے راتوں رات امیر ہونے کی جو آرزو ہے۔ نیند نہیں آتی، میرے پاس بھی فوراً آ جائے، میں یہ والی گاڑی بھی لے لوں، یہ والا بنگلہ بھی لے لوں، اور اس طرح کے اسٹیٹس ہو، اچھے اچھے کپڑے پہنوں، زیورات ہوں، میرے بیوی بچے سب اس طرح سے، مطلب ایک خواب ہوتا ہے۔ پھر وہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے بندہ ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جو شریعت سے بھی ٹکراتے ہیں اور قوانین سے بھی ٹکراتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بے صبرا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، جو ریزنز ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کو ان دونوں وجوہات میں سے کوئی وجہ پری پلان نہیں کرتا وہ، یا اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے ابھی نہیں کیا تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اب اس سوچ میں وہ عجلت میں کوئی نہ کوئی کام کر بیٹھتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی کہے کہ بھائی دیکھو فلاں بندہ جو ہے اس نے یہ مقام اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس طرح سے کوئک ڈیسیجنز لیتا تھا، فوراً فیصلہ کرتا تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا پھر مجھے اگر کوئی موقع ملے تو مجھے فوراً ہی فیصلہ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ ہاتھ سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ نکل جانے کی جو بات ہے، جو سوچ ہے، یہ بھی آپ کو بے صبرا بنا دیتی ہے۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ آپ صبر سے، سکون سے، تحمل سے چیزوں کو ریڈ کر کے، ہوم ورک کر کے پھر فیصلہ کریں۔ کوئی چیز کہیں نہیں نکلتی، آپ نے محنت کرنی ہے، اب چھوڑنا ہے فیصلہ اللہ پر۔ لیکن یہ کام بھی ہم نہیں کرتے، اور ہم اس ڈر سے کہ یہ کہیں مارکیٹ نہ نکل جائے، وقت نہ نکل جائے، یہ ٹائم نہ نکل جائے، یہ موقع نہ نکل جائے، پھر ملے گا نہیں ملے گا تو ہم پھنس جائیں گے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لیں۔ ایک جو ہے وجہ ہوتی ہے بے صبرا ہونے کی، وہ ہوتی ہے ناجائز دولت کمانے کے بعد اس کے لٹ جانے کی۔ یعنی بندہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہے، کمائے جا رہا ہے، کمائے جا رہا ہے، کمائے جا رہا ہے، اب خرچ نہیں کر رہا۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا سارا مال فوراً ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، اب جمع کرنے کی جو آرزو ہوتی ہے وہ بھی بے صبرا بنا دیتی ہے۔ پھر جو کام آ رہا ہوتا ہے وہ کر کے جمع کر رہا ہے، پیچھے سے خرچ نہیں کر رہا، یعنی دوسری طرف سے اخراجات نہیں کر رہا، جمع کیے جا رہا ہے۔ اور جمع کیے جانے کا بھی مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے پیسے سیو کیے ہیں اور وہ اپنی پراپرٹی انکریز کر رہا ہے، اس کی 2 گاڑیاں تھیں آج 6 ہیں، اس کے 4 بنگلے تھے آج 8 ہو گئے ہیں، اس کی 200 ایکڑ زمین تھی آج 2000 ایکڑ ہے، تو میں بھی جمع کیے جاؤں۔ کنجوسی بھی کر رہا ہے، یعنی بخل بھی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر رہا، دولت بھی ناجائز ہے، اور اب جمع کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی بے صبرا ہو رہا ہے کہ اس نے لے لیے تو میں بھی لے لوں۔ اچھا، ہمارے ہاں کاروباری لوگوں میں بڑا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ڈیل مارکیٹ میں آئی تو سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے۔ اچھا، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور ویسے قناعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اپنے طریقے سے ملے گی یہ ڈیل، یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ مال، یہ پروڈکٹ تو ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے نہیں ملے گی کوئی اور لے جائے۔ وہ اتنے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کیٹیگری کی ہم بات کریں یا جن لوگوں کی ہم بات کریں بے صبروں کی، وہ تو مقابلے پہ آ جاتے ہیں، اس کو نہیں لینے دوں گا، میں لے لوں گا۔ اب اس میں آپ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط فیصلے جو ہے نا وہ پھر آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک بے صبری اور لالچ کی فضا بنتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بے صبری کے جتنے بھی ریزنز ہیں ان کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیسے کمانے کا جو مقابلہ ہے اس میں ہم آگے چلے جائیں، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال جمع کرنے کا جو ایک لالچ کا سسٹم ہے وہ میرے لیے ایسا ہو جائے کہ میں اس میں نمبر 1 ہو جاؤں، میں کسی بھی طرح سے سامنے والے سے یا اپنے مد مقابل سے زیادہ مال جمع کروں۔ اچھا، ایسا شخص جو ہے وہ پھر دل کے اندر اس کے بڑی لالچ اور طمع اور ایک سیلفش نہیں ہوتا، بندہ سیلفش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ ہوں میں ہوں، جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے، میرے لیے کرنا ہے، میں کروں گا، اور میرا نقصان نہ ہو، میری مرضی، میرا چلن، میرے فیصلے، میری فکر، میرا نظریہ، وہ میں آ جاتی ہے، اور مفادات بھی اس کو اپنے عزیز ہوتے ہیں۔ وہ جب اس راستے پہ چل پڑتا ہے بے صبری کے راستے پہ تو وہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ وہ جب راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ رونتا چلا جاتا ہے سامنے والے کے مفادات کو، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، میری وجہ سے کچھ لوگ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے جو کچھ کروں گا میں اپنے لیے کروں گا، جو مفادات اور فائدے کو دیکھوں گا میں اپنا دیکھوں گا، چاہے سامنے والے کا، اطراف والوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ایسے میں بندہ بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی احباب کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، ان سب کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک دن تو مر جانا ہے۔ اور ہم نے تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اس انداز سے بے صبری اور مال جمع کرنے اور راتوں رات امیر ہونے کے لیے ساری زندگی لگائی، لیکن اینڈ میں یہ ہوا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو صاحبزادے اور صاحبزادیاں اس بات پہ تو مشکل میں تھے، پریشان تھے کہ ابو جا رہے ہیں،
لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ اب ابو جائیں گے تو جو یہ 1 ارب 2 ارب روپے کی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں 50 کروڑ ہمیں بھی مل جائیں گے. تو یاد رکھیے پھر لوٹ مار مچے گی آپ کے جانے کے بعد. کمایا آپ نے غلط طریقوں سے، بے صبری سے، لالچ کے طریقے سے، طمع کے طریقے سے، اور اب اس پہ جھگڑا کریں گے آپ کی اولاد اور خرچ کریں گے ان کی اولادیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی اپنی زندگی میں کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کے بیٹے پھر ان کی بیٹیاں پھر مثالیں دیتے ہیں ہمارے ابو تو اس طرح کرتے تھے. تو اگر آپ نے اچھے طریقے سے کاروبار کیا ہوگا، اچھے طریقے سے معاملات کیے ہوں گے اور صبر کے ساتھ کاروبار اور معاملات کیے ہوں گے، جائز طریقے سے دولت کمائی ہوگی، تو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اچھی مثالیں دیں گے. اور اگر آپ نے لالچ کی ہوگی، آپ نے خود غرضی کی ہوگی، آپ نے کنجوسی کی ہوگی، آپ نے مار دھاڑ کی ہوگی، نقصان پہنچا کر دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اطراف کے لوگوں کو پھر مال کمایا ہوگا، تو پھر آپ کے بیٹے بیٹیاں یہی مثالیں دیں گے ہمارے ابو تو ایک ایک پائی کا حساب لیتے تھے، وہ تو کسی کو اپنی جیب سے ایک دمری نہیں دیتے تھے، 1 روپیہ نہیں دیتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو آپ زندگی گزار گئے وہ کاپی ہو رہی ہے، اس کی تقلید ہو رہی ہے، اسی انداز سے پھر زندگی گزاری جا رہی ہے اور یہ آپ کی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے. تو اگر خاندان کا ایک شخص بے صبری اور لالچ کے ساتھ اور خود غرضی کے ساتھ روپیہ پیسہ اور دولت کمانے کی روش کو خاندان میں پروان چڑھاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ کام اب اس کی نسلوں میں بھی چلے گا. اچھا، پھر اس کا ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے ان کے بیٹے کے ساتھ یا آپ کی بیٹی یا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کوئی کرے گا تو وہ مثال آپ کی دے گا. اب آپ دنیا میں نہیں ہیں، ارے میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں، اس کا باپ بھی ایسا تھا اور اس کا باپ بھی ایسا تھا، یہ پورا خاندان ہی اس طرح کا ہے، 1 روپیہ کسی کو نہیں چھوڑتے. بھائی ان سے کام کرو تو یہ سوچ کے کرو یہ لالچی لوگ ہیں، ان سے کام کرو تو یہ سمجھ کے کرو کہ یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، بے صبرا نہیں ہونا. میں اور آپ یقیناً کبھی کبھی دنیا کے معاملات کی وجہ سے بے صبرے ہو جاتے ہیں. شیطان آتا ہے، ہمیں اکساتا ہے کہ بھائی تم بھی کچھ کرو، راتوں رات امیر ہونے کے لیے کوئی ناجائز دولت کمانے کا طریقہ بھی اختیار کرو، غیر قانونی اور غیر شرعی کام بھی کرو، جھوٹ بولو. جھوٹ تو ہمارے ہاں بے صبری میں دولت کمانے والوں کے پاس ایسا آ گیا ہے کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو یہ پھر شیطان جو ہے وہ اکساتا ہے کہ یہ ساری برائیاں اختیار کرو لیکن جلد سے جلد جو ہے نا وہ دولت مند بن جاؤ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں آپ کی بہت بڑی فین. وعلیکم السلام سر، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. جی بہن فرمائیے، بہت شکریہ، دعا کیجیے ہمارے لیے. جی سر، وہ ایک نعت میں نے سنی تھی تاجدار حرم والی. جی تاجدار حرم والی نعت. مجھے تاجدار حرم. تاجدار حرم، اچھا کلام سنانا، بالکل سنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کیا. ابھی ثنا خواں آئیں گے تو تاجدار حرم ضرور سنائیں گے. تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، سوال تھا، اہم سوال تھا. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد عالم ٹائم اور اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ سحری کے بابرکت لمحات میں روزانہ دیکھتے ہیں براہ راست، اور گاہے بگاہے ہماری یہ نشریات وسیب ٹی وی پر اور نیوز 1 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. اور ایک بار پھر ہم اس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. علم کی محفل ہوتی ہے، سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے، خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. وہ لے کر آیا ہمارا نبی. آج ہم 19ویں سحری میں ہیں اور جب ہم 20ویں سحری میں جائیں گے اور وہ روزہ گزرے گا تو عصر کے بعد اعتکاف کرنے والے مسجد کی طرف رواں دواں ہوں گے، چونکہ مغرب سے پہلے ان کو وہاں پہنچنا ہے اور 10 روزہ اعتکاف شروع ہو جائے گا. تو آج ہم نے موضوع بھی رکھا ہے اعتکاف کا، تاکہ 1-2 دن پہلے ہم ان مسائل پہ گفتگو کر لیں.
ہر سال ہی یہ کرتے ہیں، اور اتنی خوبصورت عبادات ہیں ماہ رمضان المبارک کی کہ ہر سال کرتے ہیں، اور ہر سال ہر موضوع نیا لگتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ موجود ہے ہمارے ساتھ 4 معزز علماء اکرام، دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام ورحمۃ ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیارے انداز میں گفتگو کرنے والے علامہ ذوالفقار شاہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ گیلانی صاحب، اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلے روزانہ کی طرح جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے، شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اعتکاف سے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعتکاف شبیر بھائی بہت بنیادی اور مقدس عبادت ہے، اور باطن کی تربیت کے لیے، نفوس کی تربیت کے لیے، زہد و تقوی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات ظاہری کے اندر، حضور علیہ السلام نے ہر رمضان شریف میں اعتکاف کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی شریف میں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی سفر یا غزوے کی وجہ سے سرکار کریم علیہ السلام اس سال اعتکاف نہ کر سکے، تو سرکار علیہ السلام نے پھر آنے والے سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اچھا، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ دائمی طریقہ رہا ہے کہ آپ جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جس طرح کہ ایک سال رہ گیا تو پھر سرکار علیہ السلام نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف بہت بابرکت عبادت ہے، بلکہ اگر آپ ذخیرہ حدیث میں تلاش کریں تو سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی مقدس روایت ملتی ہے، اور یہ بڑی شان ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا امام حسن مجتبیٰ کے یوم میں کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کے حیات ظاہری کے تقریباً 7 سال کے قریب کا عرصہ آپ نے پایا ہے، اور اس میں جہاں سرکار علیہ السلام کو دیکھنے کا اور سرکار علیہ السلام کی آپ کی محبت و عنایات کا سلسلہ ہوا، وہیں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کئی احادیث اپنے نانا جان جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کی ہے۔ اس میں اسی اعتکاف سے متعلق سرکار امام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے کہ سرکار امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اسے ایک اعتکاف کی برکت سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار امام علی مقام سے، تو میں نے کہا کہ ایک تو آپ کا نام مبارک، اور بچپن میں آپ نے حضور سے ساری باتیں سنی ہے، روایت کی ہے، تو آپ نے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے۔ جیسے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سال کے پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ صغیرہ کو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، یعنی عبادت کی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر میں رکنا۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، جیسے صاحب ہدایہ نے بھی لکھا، اور ہماری دیگر اور کتابوں کے اندر فتاوی عالمگیری وغیرہ میں موجود ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت علی الکفایہ ہے، اور ایک نفل ہے۔ واجب اعتکاف شبیر بھائی ہم اس کو کہیں گے کسی شخص نے اپنی زبان سے، نیت سے نہیں، زبان سے جس نے یہ ایک منت مان لی ہو کہ میرا اگر فلاں مریض صحیح ہو گیا یا میرا یہ مرض یہ دور ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی سے یہ منت کرتا ہوں کہ میں یہ اعتکاف کروں گا، تو اس پر رمضان کی جی وہ اس کے علاوہ ہو یا اس کے ساتھ ہو، وہ اس کی جب منت مانے گا واجب کی تو اس پر وہ اعتکاف گویا کہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن ہم جس اعتکاف کی بات کر رہے ہیں یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے اگر ایک بندے نے بھی اعتکاف رکھ دیا تو ساری بستی کے اوپر سے وہ جو حکم ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے مسجد وہ ہونی چاہیے، جس طرح آج تو الحمدللہ تعالیٰ ہر طرح اللہ رب العالمین کے فضل سے مساجد آباد ہیں، وہ مسجد جس میں امام و مؤذن موجود ہو اور جس میں نمازیں باقاعدہ ادا کی جاتی ہوں، بہتر یہ ہے کہ جو جامعہ مسجد ہو، افضل یہ ہے کہ جو جامعہ مسجد ہو اس میں گویا کہ اعتکاف کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو مسجد ہے جس میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اعتکاف کر لیا گیا تو وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مسجد میں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، گھر میں جو ان کا بیت المسجد ہے، یعنی جس کمرے کو یا جس جگہ کو انہوں نے اپنے لیے
مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا رکھا ہے اس کمرے کو، تو پھر وہ اپنے لیے اعتکاف اگر کرنا چاہتی، کیونکہ ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقے کو ازواج مطہرات نے بھی باقی رکھا، تو خواتین سے بھی اعتکاف ثابت ہے، جیسے ہماری ماؤں سے ثابت ہے، تو خواتین پھر اپنے لیے اعتکاف کی جگہ وہ بنائیں گی جو گھر کے اندر وہ نماز کی جگہ بناتی ہیں، پھر اس کمرے کے اندر ان کو وہی پابندی رہے گی کہ اس کے بغیر وہ اس کمرے سے وہ باہر نہ نکلے، اگر وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر عذر شریک اگر وہ باہر نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، الا یہ کہ ایسی خاتون کے جس کے بچے ہیں اور گھر میں خود وہ کوکنگ کرتی ہے اور اب جناب جو ہے کہ کچھ بنانا ہے، نہیں بنائیں گے تو بچے کھائیں گے کیا، تو ان کو یہ اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ وہ کچن میں آئے اور اپنی ضرورت کا کام کر کے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اور بغیر اس کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف ہوئے وہ جناب اپنا کام کر کے بچوں کے لیے کھانا بنا کر وہ دوبارہ اپنے اس کمرے میں داخل ہو جائیں، تو یہ شریعت مطہرہ نے اعتکاف کا تصور پیش کیا ہے۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بات۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، اعتکاف ہمارا موضوع ہے، 4 معزز علماء کرام ساتھ ہیں، عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہے، نور رحمان عشق رمضان ہماری ٹرانسمیشن ہے اور بابرکت لمحات ہیں سحری کے۔ اعتکاف میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، مفتی شاہد مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ قبلہ شاہ صاحب نے اعتکاف کے حوالے سے بنیادی باتوں کو ذکر فرمایا۔ اعتکاف ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کے حضور طالب بخشش و مغفرت ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس عبادت میں ایک خاص روحانیت اور ایک خاص برکت رکھی ہے۔ اگر آپ عبادات میں غور کریں تو جن عبادات میں خلوت پائی جاتی ہے اس میں جو ذوق، شوق اور انوار و تجلیات کا نزول رکھا گیا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جو ابتدائی حیات ظاہری ہے اس میں آپ باقاعدہ خلوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے، غار میں جاتے تھے اور عبادات کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلوتی عبادات کی ایک عظیم قسم اعتکاف ہے، جس میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مواظبت فرمائی اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی مواظبت فرمائی اور اکابر اولیاء کرام مواظبت کے ساتھ اعتکاف کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ جمع رہنا، ڈٹے رہنا، دھرنا دینا اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے آ کر پڑ جانا، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے دنیا سے کٹنا۔ یعنی اعتکاف کی اگر روح ہے تو وہ روح یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے کہ مولا تو بخشے گا تو میں تیری بارگاہ سے جاؤں گا۔ تو اس خلوت میں جب آپ نے اس خلوت کو اختیار کیا تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں حکم دیا گیا، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کو فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا کہ اگر معتکف یہ امور سر انجام دیتا ہے، اور ان تمام امور کا تعلق دنیا داری کے ساتھ ہے، تو اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہ دنیا داری کے امور سر انجام دے رہے ہیں تو یہ تو روح اعتکاف کے خلاف ہو گیا، مقصد اعتکاف کے خلاف ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف میں جو انفرادی عبادات ہیں اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ انفرادی عبادات سے مراد یہ ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت قرآن کریں، آپ کثرت سے ذکر و اذکار کریں، آپ کثرت سے جو ہے وظائف پڑھیں اور اپنی توجہ کو جسے مراقبہ کہا جاتا ہے کیفیت مراقبہ میں رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی عبادات کے اپنے فوائد ہیں لیکن انفرادی عبادات کے بھی بہت فوائد ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو روح اعتکاف بنیادی طور پر انفرادی عبادت تھی کہ دنیا سے کٹ گئے، بس اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انفرادی جو عبادت اعتکاف کی روح تھی اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو معتکف اعتکاف میں بیٹھا یا جو ہماری بہن معتکفہ ہیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہ اپنا اکثر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ اب چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو چاہے وہ مسجد بیت ہو، تو عام زمین کا جو ٹکڑا ہے اس میں اور جو حصہ مسجد ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب آپ اس حصہ ارض پر بیٹھے ہیں تو اس کا احترام، اس کی قدر، اس میں تمام چیزوں کو درست رکھنا یہ لازم ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن احترام مسجد کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔
جیسا کہ میں نے ابتداً کہا کہ فقہا نے کئی ایسی چیزیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا معتکف کے لیے اسے کرنا مکروہ تحریمی قرار دیا. تو آج ہمارے معاشرے میں تو اس سے بڑھ کر کئی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا سے متعلقہ ہیں اور وہ کسی طور پر ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے موبائل کو آپ لے لیجئے کہ آج ہر معتکف کے پاس اس کا موبائل عمومی طور پر ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے پوری دنیا سے، خالی گھر والوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے رابطے میں ہوتا ہے، جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کیفیت، یعنی ایک شخص 20 رمضان المبارک کے اختتام پر مسجد میں آیا، اب اس نے عید الفطر کے اعلان پر چاند پر نکلنا ہے. اب جب وہ 10 دن مسجد میں رہ کر نکلے گا تو اس پہ ایک رنگ چڑھنا چاہیے یا نہیں چڑھنا چاہیے؟ اس کی کیفیت میں فرق آنا چاہیے. یعنی جب وہ نکل کے جائے گا تو اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. لیکن کیا آج وہ نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے تھیں، یعنی ایک شخص روزانہ 10 دن تک 1000 بار درود پاک پڑھ رہا ہے، روزانہ 10 دن تک 1 یا 2 پاروں کی تلاوت کر رہا ہے، روزانہ 10 دن تک یا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، روزانہ 10 دن تک وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ ان چیزوں نے اس کے باطن کو کیسا منور کرنا تھا، لیکن وہ تنویر باطن نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ ایسی خرابیاں ہیں. مثلا کیا ہے، گروپ بنا کر بیٹھ گئے تو دوستوں کے ساتھ گپے شپے بھی ہو رہی ہیں، باہر سے کھانا بھی آ رہا ہے، گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، مستی مذاق بھی ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کانٹیکٹ میں بھی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو روح عبادت ہے وہ ختم ہو گئی. ایک بار اگر کسی کو یہ خلوت کی لذت مل جائے نا تو پھر اسے عبادات کی طرف پکڑ کے لانا نہیں پڑتا. وہ لذت خلوت اسے اتنا معمور اور منور کر دیتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اسی طرح خلوت میں گزاروں، اس حال میں کہ میں ہوں اور میرے رب کا ذکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو. تو گویا کہ ون لائنر ہم یہ کہیں گے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. دوسری چیز دنیا سے کٹ جانا ہے. تیسری چیز اوقات اعتکاف کو اکثر اذکار میں بسر کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو روح اعتکاف کے خلاف ہو، مسجد کے ادب و احترام کے خلاف ہو، کسی کے لیے سبب اذیت یا سبب نقصان ہو. جب ان تمام امور کا خیال کرتے ہوئے اعتکاف کو بسر کیا جائے گا تو انشاءاللہ جب آپ رمضان کا اعتکاف کرنے کے بعد باہر آئیں گے تو آپ پر دنیا اثر نہیں کرے گی بلکہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے مؤثر بنے گی. پھر آپ لوگوں کو نمازی بنائیں گے، لوگوں کو دینی پروگرامز کی طرف لائیں گے اور پھر لوگ بھی کہیں گے کہ اس اعتکاف نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور پھر وہ سکون والی زندگی شروع ہو جائے گی. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ ایسا اعتکاف جس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ اکیلا بندہ اعتکاف کرتا تھا، نہ کوئی اجتماعیت ہوتی تھی، نہ کوئی ٹائم فکس ہوتے تھے کہ ظہر کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی، عصر کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی اور مغرب کے بعد یہ ہوں گی، عشاء کے بعد یہ ہوں گی. جس کو جو کرنا ہے وہ اکیلے کرتا تھا اور اس میں ایک یکسوئی ہوتی تھی، لیکن اس میں ان ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے. اور دوسرا طریقہ جو آج کل رائج زیادہ ہے کہ سب کچھ اجتماعی طور پہ ہو رہا ہے، تو اس میں ان ٹرینڈ لوگوں کے لیے فائدہ یہ کہ وہ ٹرین ہو جاتے ہیں. وہ کرنا کیا چاہیے؟ آپ کا ووٹ کس طرف جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی توجہ دین کے جو عبادات کے جو معاملات ہیں اس سے اس وقت بہت زیادہ دور ہو چکی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے. اگرچہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو عبادات کی طرف بھی رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور آپ کو عبادات کی طرف آپ کے دل کو کھینچتی ہیں اور آپ کو معلومات بھی ملتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جس اعتکاف کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا وہ بالکل درست ہے اور ہونا ایسے ہی چاہیے. لیکن چونکہ اب توجہات اتنی بٹ گئی اور بالخصوص نوجوانوں کا ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے تو اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دل جمعی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر اعتکاف کے وہ فوائد جو ہمارے ماضی قریب میں جب ہم اتنی اگر 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں جو مثالیں قائم کی ہیں لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھ کر، تو وہ چیزیں ہمیں اس وقت اعتکاف کے اندر اکیلے میں تنہائی میں میسر نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹرینڈ لوگ باقاعدہ طور پر شیڈول بنا کر اور اس کے بعد ایک جدول بنا کر ایک فجر کے بعد یہ ہوگا اور عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد ایک پورا ایک یوں سمجھیے کہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نوجوانوں کو مذہبی معلومات بھی آسانی سے عبادات فراہم کی درستگی پرفیکشن آتی ہے، اور اس کے بعد وظائف اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے پڑھنے کی طرف بھی ان کا دھیان زیادہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا، اور چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد اعتکاف کے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، عالم ٹائم میں موجود ہیں، اعتکاف پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا بہت مشکل اعتکاف ہوتا تھا، آج بھی بستیوں میں، یعنی اسی کراچی شہر کے جو اطراف مضافاتی علاقے ہیں، وہاں کی بستیوں میں اگر کسی مسجد میں جانے کا ہمارا اتفاق ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر بہت زیادہ ہیں، ایک بلب جل رہا ہے، گرمی بھی ہے، پنکھا بھی ٹوٹا ہوا ہے، مسجد بھی ابھی زیر تعمیر ہے، کھانا بھی جیسے تیسے آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس میں لوگ اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ تو مشکل جہاں حالات ہوں وہاں اعتکاف کرنا، وہاں کس طرح سے بندہ خشوع و خضوع اور توجہ اللہ کی طرف رکھ سکتا ہے، وہاں جانا چاہیے یا آسائش والی جگہ پہ جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو آپ کے محلے کی مساجد ہیں، ظاہر سی بات ہے جو آپ کے محلے کی مساجد ہیں وہ حق تو انہی کا ہے، وہیں پر آپ یہ کریں، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کے اندر عبادات کا اور دین کا ذوق اجاگر کرنے کے لیے اگر آپ دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ تو بہت احسن طریقہ ہے۔ یہاں پر تو مساجد میں شہروں میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کی گفتگو سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تحریک سے لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس طرف جاتے ہیں تو بہت احسن طریقہ ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ گاؤں دیہات کے اندر تو ماحول ہی، اگر واقعی میں وہ دیہات، آج دیہات کہاں رہے ہیں جناب، وہ شہروں میں منتقل ہو گئے، لیکن واقعتاً اگر وہ دیہات ہے تو وہ خود ایک مراقبے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے بندہ، ایک گمنامی کی کیفیت کے اندر۔ تو جتنی آپ کے اندر گمنامی ہوگی، جتنا آپ کے اندر تجرد ہوگا، جتنا آپ کے اندر انفرادیت آئے گی، جس طرح مفتی صاحب قبلہ ذکر فرما رہے تھے، وہ روح اعتکاف آپ کو ملے گی مراقبے کی۔ مراقبے کا معنی یہی ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، آسان سی بات، ان تعبد اللہ کانک تراک فإن لم تکن ترا فہو یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام احسان جو مراقبے کی کیفیت ہے، یہ جب آ سکتی ہے کہ اب پردہ لگتا ہے۔ دیکھیں آپ ہماری مساجد کے اندر پردہ لگتا ہے، پردہ لگانے کا روایت کیا ہے؟ حالانکہ پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن پردہ لگانے کی روایت یہ تھی کہ آپ سب سے کٹ کر ایک طرف ہیں، بٹوین ٹو ہے، پھر یہ بالکل دو کے درمیان، بالکل، اور آپ بالکل اللہ اور آپ کا رابطہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائیں 10 سے 20 سال پہلے، تو ہماری مساجد میں یہ رواج تھا کہ جس طرح خواتین ایک دوسرے سے پردہ کرتی ہے نا، تو معتکفین ایک دوسرے سے پردہ کرتے تھے، اتنا انہماک کی کیفیت تھی۔ یہ تو جھتا بنا کر بیٹھنا ہے، مقصد خیر کے لیے سید صاحب نے ذکر فرمایا کہ اگر جدول ہے اس کا، کوئی تربیت ہے کہ اگر واقعی میں ایک معتبر عالم بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم آپ تلاوت قرآن کریں گے، عقیدہ سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، وہ ایک تعلیمی پہلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انہماک اور انفرادیت ان کو دی جائے، کہ تنہا بٹھایا جائے۔ گپے شپے تو وہاں پر ہونے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ روح جو آپ اپنے اندر پا رہے ہیں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پردہ لگا ہوا ہے، پردے میں یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں پھر وہ مظاہرہ جب نہیں دیکھیں، مناظر نہیں دیکھیں گی، کیونکہ دل کے اندر اور دماغ میں جو چیزیں چھپتی ہیں وہ دو جگہ سے پہنچتی ہیں، ایک آپ کے کانوں سے اور ایک آپ کے آنکھوں سے۔ اب آنکھ اور کان ان چیزوں کو سننے کے لیے اگر وہ 1 2 دن 4 دن 5 دن کا گیپ آ جائے گا تو یقیناً دماغ کے اندر وہ فطور بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور دل کے اندر پیدا ہونے والے عزائم بھی، پھر آپ کو خواب بھی وہی نظر آئیں گے جو جن منظروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر کیفیات بھی وہی ہوگی جن مناظر کے اندر آپ اتر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر پردے کے اندر بھی ہم بیٹھے ہوں، اور جس طرح کے موبائل کی بات کی گئی، پردے کے اندر ہم بیٹھے ہوں اور ہمارا رابطہ بازار کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اور ہم جناب دیگر کی باتیں کر رہے ہوں، کاروبار تو کر پھر رہے تو اچھا تو وہ بندہ نکلا جو بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور تولتے وقت وہ اللہ کو یاد رکھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی نے تو یہی فرمایا نا کہ اگر اعتکاف کے اندر بیٹھ کر بندے کا دل اللہ سے غافل ہو، غافل سے مراد یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہاں پر بھی وہ حرکات کرنا ہے جو معاذاللہ گناہ کے زمرے میں جاری، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا مکروہ تحریمی گناہ ہے نا، یعنی مکروہ تحریمی کا ارتکاب حرام ظنی ہو جاتا ہے، گناہ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب مکروہ تحریمی کا ارتکاب بندہ کر رہا ہے تو وہ خدا سے غافل ہو رہا ہے، صحیح، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ممنوعات کیا چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو میرے اعتکاف کی روح کو فاسد کرے گی، یہ اعتکاف کو توڑ دے گی۔
तो अब वो चीज़ें उसके सामने जब होगी कि जब उसको वो शौक़ और अपनी रब की रज़ा और मुराक़बे की कैफियत उसके अंदर मौजूद होगी। एक बाज़ार में एक शख्स है जनाब, जो दुकानदार है, वो सौदा अगर सही बेचता है और उसको याद है कि तोलने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे हिसाब लेगा, मिलावट अगर कर जाऊं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो मिलावट ना करे और पूरा तोले। तो अब आप देखें वो लोगों के हुजूम में बैठा हुआ है लेकिन एहतिकाफ की हालत के अंदर है, वो लोगों के हुजूम के अंदर बैठा हुआ है लेकिन जो लुग़वी एतबार से वो मुराक़बे की हालत के अंदर है। तो चाहिए ये कि रूह एहतिकाफ में ऐसी जगह को मुतय्यन किया जाए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वाकई में आपका दुनिया से राब्ता कट जाए। घर वालों ने भी आपसे अगर राब्ता करना है तो वो किसी नमाज में आकर आपसे राब्ता करें। ऐसा राब्ता जब होगा और लोग अब बाकायदा अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग नमाज पढ़कर जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं अपने घरों में चले जाएंगे, वो इफ्तारी भी करेंगे घरों के अंदर, वो घरों में खाना भी खाएंगे और आपने मुकम्मल डेरा घर के अंदर गोया कि अल्लाह के घर में डाला है, तो वो जो रौनक है ना कि सबसे फिर देखे आहिस्ता आहिस्ता दिल कट के कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके लिए बैठा हूँ, किस वजह से मैं रुका हुआ हूँ, तो वो कैफियत होनी चाहिए। और मोबाइल की वबा से तो कम एहतिकाफ के अंदर गोया कि बिल्कुल जो है कि कदगन लगाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नहीं है, फिर तो वो इंटरनेट का सिलसिला है, तो फिर फेसबुक का सिलसिला है, तो फिर फलां सिलसिला है, तो उन खुराफात के अंदर पड़े और फिर ऐसी चीज़ जो मसाजिद के अंदर खुद गुनाह का इर्तिकाब करती है, खुद उसके रूह एहतिकाफ को और शरई एहतिकाफ को ख़राब करती है, तो फिर ये बैठना एक लिहाज से अब्ज़ हुआ उसका कि उसके अंदर वो तब्दीली नहीं आई। आप ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में रह कर अल्लाह को याद करना ज़्यादा बेहतर है। हम मस्जिद में रह के दुनिया को याद करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सवाल आज का सवाल यह है कि सैफुल्लाह किन सहाबी रसूल का लक़ब था या है भी कह सकते हैं, उन जैसा कोई नहीं है। सैफुल्लाह किस सहाबी रसूल का लक़ब है? इस सवाल का सही जवाब जो देंगे उन्हें एम फॉर मरियम की जानिब से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और ज़्यादा सही जवाब आ जाएंगे तो फिर कुरानदाजी करेंगे और जिसका नाम निकल आया उनको ये गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। तो सैफुल्लाह किस सहाबी रसूल का, किन सहाबी रसूल का लक़ब है, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। मौजूद हैं हम लाइफ बॉय के काउंटर पर, जिनका ये पैगाम है कि लाइफ बॉय का हैंड वॉश आपके हाथों से बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करता है और इसीलिए प्रॉपर हाथ धोने की तरफ ये ज़ोर देते हैं कि जब आप हाथ धोएं तो प्रॉपर धोएं, हथेलियों को साफ़ करें, दरमियान से उंगलियों के दरमियान, हथेली के दरमियान, इसी तरह से नाखून, ये साफ़ करने ज़रूरी हैं। और कोविड-19 की वजह से हमारे तिब्बी माहिरीन वैसे भी इस बात पे ज़ोर देते हैं कि हाथों को बार बार धोना है, तो क्या ही अच्छा हो कि लाइफ बॉय के हैंड वॉश से हम हाथों को बार बार साफ़ करें, धोएं, बिलखुसूस उस वक्त जब हम जाते हैं किचन में और हाथ लगाते हैं, हमारे हाथ टच होते हैं मीट से यानी गोश्त से और खाने पीने की चीज़ों से, तो जर्म्स और बैक्टीरिया उन खाने पीने की चीज़ों को लग सकते हैं, तो उससे बचने के लिए बार बार हाथ धोना है और इसी से यानी कि लाइफ बॉय के हैंड वॉश से धोना है। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसके लिए हमें भी किचन की तरफ जाना पड़ता है और हमारे शेफ़ इकबाल रोज़ाना एक मज़ेदार डिश बनाना और पकाना सिखाते हैं। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक हो जाती है यहाँ आने के बाद। माशाल्लाह। हैंड सैनिटाइज़र जेल हैंड सैनिटाइज़र जेल लाइफ में हाँ, सारी बात है, आपने हिम्मत अफजाई फरमाई। इस्तेमाल कीजिए इसको, आग से दूर रहने। 2 डिशें बन रही हैं आज, रमज़ान स्पेशल ड्रिंक और मलाई पैन बोटी। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे ब्रेक के बाद और जाते जाते पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम आपको दे के जाते हैं, जिनका कहना है कि ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए माह रमज़ान मुबारक में और 55% डिस्काउंट हासिल कीजिए। 55% डिस्काउंट, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा होगा तो 450 देने, वाह, 550 नहीं देने। क्या और ऐसे वक्त में जबकि कोविड की वजह से रेस्टोरेंट्स में खाना वहाँ बैठ के खाने का मना किया गया है, फिर बाहर बैठ के खाने के लिए इजाज़त दी गई, अब वो भी मना कर दिया गया है।
फिर गाड़ी में बैठ के खाने की इजाज़त मिली, वो भी मना कर जोर से कहें, वो भी मना कर दिया गया है। हाँ, अब सिर्फ फ़ोन पे या तो आप मंगवा लें या ले के निकल जाएं, क्या बात। थोड़े दिनों में वो भी। बहरहाल 55% डिस्काउंट, पिज़्ज़ा पॉइंट, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे वक्फे के के बाद। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। एहतिकाफ़ हमारा आज का मौजू है आलिम टाइम में, और मज़ेदार सहरी में बनाने जा रहे हैं शेफ़ इकबाल मलाई पैन बोटी और रमज़ान स्पेशल ड्रिंक। जल्दी से बताइए, पहले मलाई पैन बोटी। यस शबीर भाई, सबसे पहले बोनलेस यहाँ पे मौजूद है चिकन, और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ हमने काट ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही नीड टू हैव ये वुड स्कीवर्स हैं, इसके अंदर से हमने बनाना है। तो ये एक तरह से इंग्रेडिएंट्स भी हैं और मेथड भी है कि किस तरह आपने ये करना है तैयार। ठीक है, पहले आप ये जो है आपने छोटे छोटे नेज़े रखे हुए हैं, नेज़े। हाँ, नेज़े रखे हुए हैं। हाँ, ये देखें, ये नेज़े देखें, मोहब्बत से चलाना नेज़े दिखाएं, है। नेज़े दिखाएं, ये नेज़े, देखें ना आप, ये नेज़े। जिससे हम शाशलिक बनाते हैं या साते बनते हैं इंडोनेशियन, ईजिली मिल जाते हैं आपको ये चीज़ें। चलें, आप अपना काम शुरू करें, और शुक्रिया अदा करेंगे जे डॉट का, वाह 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 जो रोज़ाना मलबूसात भेजते हैं। आज सही है, कलर देखें आप, शबीर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अंगूरी कलर। वाह, जो जे डॉट का शुक्रिया, अपनी ईद को खूबसूरत बनाएं और जे डॉट की मलबूसात इस्तेमाल करें। अच्छा मुफ्ती शाही साहब, ज़रा ये बताइए, मोबाइल के इस्तेमाल पे बात हुई एहतिकाफ़ के मामले पर, और उस पर इसलिए ज़्यादा बहस हो रही है कि ये इस वक्त वाहिद ज़रिया है जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट रखता है। कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि अगर इज्तिमाई एहतिकाफ़ हो रहा है, या मस्जिद कमेटियाँ आजकल सिक्योरिटी की वजह से भी एक फॉर्म फिलअप करवाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि मस्जिद में 30 लोग एहतिकाफ़ कर रहे हैं, ये नाम है, ये उनका पता है, ये उनका फ़ोन नंबर, उनसे मोबाइल ले लिए जाएँ और ले कर कोई वक्त मुकर्रर किया जाए, 1-3 मिनट का, 2 मिनट का, कि जिसमें ये घर में अगर कोई बात करना चाहें तो करें, और ना करना चाहें तो उसके पास पड़ा हुआ। ऐसी कोई पाबंदी जैसे सारी चीज़ों में बरतते हैं कि वज़ू खाने में इतनी मरतबा जाना, गुस्ल का मसला, बात करना, ये आपने सुबह करना है, ये शाम करना है, ये तिलावत कुरान, ये इबादत सीखने का टाइम ये है, तो उसमें ये पाबंदी में अगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छी तरबियत नहीं हो जाएगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि वो अरबों में कहा जाता है कि अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिआ, यानी इंसान को जिस काम से रोका जाए वो ज़्यादा ज़ोर के साथ वही काम करता है। तो हमारे नौजवान इतने होशियार हैं कि वो फिर मोबाइल छुपा कर रखना और किसी न किसी तरह उस तक रसाई जो है वो हासिल कर लेंगे। इसमें मेरा मानना ये है, पहली बात ये है कि हम एहतिकाफ़ के मकसद को उजागर करें, तरगीब दें, यानी तरगीब दें। जो मोतकिफ़ एहतिकाफ़ में बैठने वाला है उसे ये बताएं कि आप कितनी अजीम इबादत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आज की जनरेशन जो है ना वो जबर को कबूल नहीं करती, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेती है कि जिसकी वजह से वो अपने मकसद को हासिल कर ले। इसमें बुनियादी किरदार जो इमाम मस्जिद और ख़तीब मस्जिद हैं वो अदा कर सकते हैं, कि जैसे ही एहतिकाफ़ का दिन आया, एक पहली नशिस्त जो है वो तरबियत मोतकिफ़ीन के हवाले से रखी जाए और बड़े दिल के साथ उन्हें बिठाकर अच्छे तरीक़ाकार से समझाया जाए, और कहा जाए कि अगर कोई मोबाइल लेकर आया है तो वो अभी भी अपना मोबाइल घर भिजवा दे। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा तजर्बा भी है, कि अगर बहुत अच्छे तरीक़ाकार से समझाया जाए तो लोग ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि बड़े ज़ौक़ के साथ उसकी जानिब आ जाते हैं। तो पहला तरीका ये है। एज फैक्टर अजी आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर एक कोशिश करते हैं कमेटी वाले हजरात, कुछ चीज़ों की SOPs बनाते हैं, वो भी अच्छा है। उसकी वजह ये कि जहाँ पे बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे फिर बाज़ औक़ात लताइफ़ की महफ़िलें भी जो है वो जम रही होती हैं। तो जिस हद तक मुमकिन है करना, तो कमेटी वालों को भी चाहिए उस हद तक करें। अभी मिसाल के तौर पर एक फार्म आया शाह साहब मेरे सामने, उसमें कमेटी वालों ने एक शिक ये डाली हुई थी कि जितनी आपको शराइत बयान की गई हैं आपने इन्हें फॉलो करना है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको इस मस्जिद से दूसरी मस्जिद में भेज दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ क्या होता है? साहिल ने, सवाल पूछने वाले ने ये पूछा कि ये जो इसको मस्जिद से निकाल रहा है, क्या कमेटी वालों को इसका इख्तियार हासिल है? और वो जो उसका एहतिकाफ टूटेगा उसका बवाल किसका होगा? अब वो जो शिक डाली गई थी वो गैर शरई, क्योंकि उसे मस्जिद से निकालने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, और वो एक लम्हे के लिए भी मस्जिद से निकल कर दूसरी मस्जिद में आप भेजेंगे तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा।
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ایک بناتے بھی ہیں اس کی سمری تو کسی مستند عالم کو دے دیں، اس میں ایسی چیزیں نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بیچارے بدزن ہونا شروع ہو جائیں۔ اب مشکل سے تو لوگ عبادات کی طرف آتے ہیں، تو انہیں اتنے پیارے طریقہ کار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کے اندر جذبے کو بڑھائیں۔ اور آج بھی الحمدللہ ہماری قوم میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جب انہیں پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اللہ کے لیے آئے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے یہاں پر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ جب اعتکاف سے اٹھ کر جائیں گے تو آپ کی زندگی میں نورانیت اور روحانیت آ جائے گی، ذوق آ جائے گا، تو خود بخود وہ عبادات کی طرف آ جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پر خطیب کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ روزانہ 20-25 منٹ انہیں دیتا ہے، بار بار ان کی ذہن سازی کرتا رہتا ہے، انہیں اچھے واقعات سناتا ہے، قرآنی آیات سنا کر ترغیب دلاتا ہے، تو پھر بالکل معتکفین کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، چلیں جی سٹارٹ کریں، پھر جائیں گے بریک کی جانب۔ جی شبیر بھائی بہت ضروری ہے جی مثبت تبدیلی، اس کے بنا گزارا نہیں ہے جی۔ ہاں، اور نمک کے بعد سفید مرچ، آ رہی ہے تبدیلی۔ ہاں آ رہی ہے تبدیلی جی، ہوپ فار دی بیسٹ۔ یہ کیا ہے، یہ کیا تھا ابھی آپ نے؟ یہ سفید مرچ، سفید مرچ، اس کے بعد لال مرچ کوٹی ہوئی مرچ، کوٹی ہوئی، آج کیا کہتے تیز ہیں، تیز تیز، اور ہاں نہیں بس بہت ہے، کٹی ہوئی لال مرچ، گرم مسالہ، گرم مسالہ پاؤڈر، یہ بھی آدھا چمچ، 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور نمک آپ نے ڈال دیا تھا؟ ہاں کیونکہ وہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا، اس لیے ہم نے پلیٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دہی 2 چمچ، دہی 2 چمچ، فریش کریم یہ بھی لگ بھگ 2 چمچ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے کرنا میرینیٹ، اور ساتھ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ، ہاں اور اب آپ کریں گے میرینیٹ، جی اور ہم جائیں گے بریک کی جانب، واپس آئیں گے تو کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور دعا کی اپیل ہے آپ سے۔ ہمارے بہت ہی پیارے کیمرامین فہد کی زوجہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور پہلی رمضان سے، فرسٹ رمضان سے مجھے ایک دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا تھا، میں بھول گیا، مجھ پہ ذمہ داری ہے، ابھی مجھے یاد آ گیا۔ عبدالرحیم سوریہ جو پچھلی رمضان مبارک میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے بھائی محمد سکندر نورانی کے وہ بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، آپ سب دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، کام تیار ہو گیا ہے، اور اب یہ ہاں بس لاسٹ دیکھیے اس طرح ووڈ اسکیور میں آپ ایزیلی آسانی سے، اچھا زخمی بھی کر سکتی ہے نا، ذرا خیال سے کریں اس کو۔ درد ضروری ہے، درد کے بعد تو بدلاؤ آتا ہے۔ ہاں بچوں کو دینا تو ذرا دھیان رکھیں۔ اچھا جی، ہلکا سا کوکنگ آئل، لگ بھگ آگ لگے گی؟ ہاں آگ کون روک سکتا آگ کو؟ آپ کبھی کبھی بہت زبردست قسم کی آگ لگا دیتے ہیں۔ اچھا آگ لگانے والے بھی بہت ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہاں صحیح بات، یہ بھی ہمارا قومی کھیل ہے، قومی کھیل۔ ہاں صحیح بات، ایک کھیل ہوتا تھا ہمارے کراچی میں، بہت مشہور ہوتے تھے کھیل، ہاں اب وہ کھیل والے خود لندن چلے گئے۔ کیا بات، یہ ہے قومی کھیل ہاں ایک جس کا ہم تذکرہ، آگ لگاؤ۔ چلیں جی، آگ لگانا جی۔ واہ واہ واہ، آئی تھنک یہ پروٹین یا اس طرح کا میٹ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی صحت کے لیے بھی اچھا، ایڈ کیا اور ہلکا سا ایسے، دیکھیے کہا تھا نا آگ لگانے والا، یہ آگ ہے۔ ہاں اچھا اس میں آئل اتنا ایڈ کرنا ہے کہ بس یہ سرفیس پہ لگے نا پیندے سے۔ اوہ ہو ہو، اچھا یہ آگ لگانے کا ویسے طریقہ کیا ہے؟ شبیر بھائی اتنا خطرناک عمل ہے، بعض اوقات جان آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو دی بیسٹ وے کہ آپ گھر میں ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ جو ڈریس اور جو خواتین ہماری گریٹ خواتین ماشاء اللہ، ہاں ان کو آگ لگانا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بٹ اگر دوپٹہ لٹک رہا ہو تو اٹ کوڈ بی اے ڈینجر ہو سکتا ہے، تو آپ نہ کریں تو بلکہ میں جس آگ کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو چادر اور چار دیواری سب کو جلا دیتی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے جی۔ اچھا جی، ذوالفقار گیلانی صاحب ذرا بتائیے، کووڈ-19 ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے، حکومت نے بھی مشورہ دیا ہے کچھ کریں کم کریں، کچھ علاقوں میں پابندی ہے، کرنا کیا چاہیے کہ یہ کام بھی ہو جائے اور اس مسئلے سے یا اس وبا سے یا وائرس سے احتیاط بھی ہو جائے؟ اگر قرآن مجید اور فرقان الحمید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید میں میری معلومات کے مطابق
5 آیات ایسی ہیں جو اعتکاف پر دلالت کرتی ہیں. 3 آیات سورہ بقرہ میں ہیں، ایک سورہ کہف میں اور ایک سورہ حدید میں ہے. ان تمام آیات 5 آیات میں جو اعتکاف کے بارے میں معتکف کو جو کہا گیا کہ وہ تنہائی میں رہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے وہ سب تنہائی میں ہی اعتکاف کیا کرتے تھے. اب جو یہ جو جتھا بنانے والی بات اور ایک وہ پورا ایک غل غپاڑے والا ماحول بنانے والی بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ-19 کا خوف بھی اس کو ختم کر سکتا ہے. اچھا. ہاں، تو نوجوانوں کو خاص کر کے اس پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. اور دوسری بات یہاں میں یہ عرض کروں کہ کووڈ-19 سے ڈر کر اعتکاف سے پرہیز نہ کی جائے. اعلیٰ حکام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وبائی مرض پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ آپ اگر تاریخ دیکھیے اسلام کے آنے سے پہلے بھی وبائی امراض آتے رہے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی وبائی امراض آتے رہے. جی. وبائی امراض گئے تبھی ہیں جب لوگوں نے گناہ چھوڑے، اللہ جل مجد الکریم کی طرف رجوع کیا ہے. جیسے ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑی وبائی مرض آئی، لوگوں نے سخاوت بھی کی، سب کچھ کیا. اسی طریقے سے محدث ابن جوزی بھی اس بات کو لکھتے ہیں. اس کے باوجود وہ وبائی مرض ختم نہیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن جب سب لوگوں نے آلات موسیقی اور اس طرح کے گناہوں کے آلات کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، مساجد کی طرف رجوع کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور صلاۃ خوف وغیرہ پڑھی، صلاۃ التوبہ پڑھی، کچھ ہی دنوں کے اندر وہ وبائی مرض ختم ہو گئی. تو اعتکاف پر پابندی لگانے سے یا نمازوں پر پابندی لگانے سے یا علمی اجتماعوں پر پابندی لگانے سے کووڈ-19 ختم نہیں ہوگا. پھر بھی احتیاط، بلکہ ہاں یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو ایس او پیز ہیں جو علماء کرام نے، مستند علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا ہے اور ایک فیصلہ کیا ہے، ان ایس او پیز کو فالو کرتے رہیں اور ان ایس او پیز پر عمل کرتے رہیں. اور بالخصوص کوشش یہ کریں کہ مستند علماء کرام کے فتاوی پر عمل کریں. ایس او پیز سے ہٹ کر آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ اعتکاف کرنے گئے تھے اور کرونا کو ساتھ لے کر آ جائیں اور پھر یہ نہ ہو کہ ایک بدنامی کا سبب بنے. یہاں میں ایک آخری بات عرض کر دوں. کوشش یہ کریں کہ اعتکاف میں اپنی قضا نمازوں کا اہتمام کریں. یہ میں اکثر نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ٹارگٹ بنا لیں. جی ہاں، اللہ نہ کرے اگر کسی سے کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس قضا نماز کو زیادہ سے زیادہ ان کو گن کر کے کتنی ہے اعتکاف کے اندر انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. بہت خوب، زبردست ہو گیا. اور ناچ گانوں کی بات کی ہمارے ذوالفقار گیلانی صاحب نے، علامہ صاحب نے. لیکن اب ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ کرونا پہلے آیا تو سارے کے سارے جانماز پر آ گئے، توبہ کر لی، ناچ گانا نہیں کریں گے. ناچ گانا کرنے والے اداکار گلوکاروں نے بھی توبہ شروع کر دی تھی کہ کب مکہ و مدینہ کا راستہ کھلے تو چلے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. لیکن جیسے کرونا چلا گیا تو دوبارہ شروع ہو گئے. اور ابھی تو عید میں 12 دن باقی ہیں اور عید کے ناچ گانے کے شو ابھی سے ریکارڈ ہو رہے ہیں. جیسے کھجلی ہو رہی ہے کہ جلدی عید آ جائے. بس خدا کا خوف کر لیں بھائی، بند کر دیں اس کو. یہ ناچ گانا اب ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، ورنہ یہ کووڈ سے اور اس طرح کے وائرس سے جان نہیں چھوٹے گی. اللہ کو بہت ناراض کر لیا ہم نے. کیا خیال ہے؟ بالکل درست کہا. آپ راضی کریں. ہاں تو یہ شبیر بھائی دیکھیں بالکل سافٹ، واہ واہ واہ، لازمی ہے، ٹینڈر دکھائیں ذرا، یہ دیکھیں. اور ایسا ہو کہ بس ایزیلی آپ اس طرح مٹن کی چانپیں کھاتے ہیں اس طرح. شاہ صاحب ذرا جاتے جاتے بریک پہ مطلب جانا ہے تو ذرا بتائیں یہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں توبہ کی، پھر اگر معاملات ٹھیک ہو گئے دوبارہ بھول گئے توبہ کو، پھر آ گئے. ترغیب. توبۃ النصوحہ جو بندہ کرتا ہے تو اس بات کا وہ اعادہ نہیں کرتا. جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ وہ رب کریم کو پسند نہیں اور یہ ہماری طرف سے کیا جانے والا بہت بڑا جرم ہے، تو اس دیکھیں جو عادی اس قسم کا شخص ہو، اللہ ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو غلطی کو غلطی جان کر اس کا ارتکاب کرے تو زندگی سے گزر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے نزا کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ. جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے اور گناہوں پر وہ اصرار کرتا ہے اور گناہوں کو وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں دیکھ لوں گا، تو یہی وہ بات جس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی. ہم تمام کے اللہ اصلاح فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو پر فضل فرمائے کہ جو گناہ کو ہلکا جاننا اور اس کو ڈیلے کرنا کہ ٹھیک ہے گناہ ہے بعد میں اس کو میں
जनाब जो है कि उसको तौबा कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को किसी सतह में भी हल्का जानना जो है वो शदीद अजाब और शदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का बाइस है। और यही और इससे मुताल्लिक़ ही, इससे मिलती जुलती ही आज हमारे काम की बात भी है। गुनाहों को हल्का जानना से मुताल्लिक़ ही हमारे काम की बात है। सवाल आपके सामने है, किस सहाबी रसूल का लक़ब सैफुल्लाह था या सैफुल्लाह है? जवाब दीजिए और एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर हासिल कीजिए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे की। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि काम हमारा तैयार होने चला है, जी सर, लगना शुरू हो गया है। दिखाइए। अच्छा, ये पराठे से ही खाना है? चपाती के साथ भी अच्छा लगेगा। चख लिया है वैसे मैंने, अच्छा लगा। हाँ सही है ना। तो बस शबीर भाई, ये क्रिस्पी पराठे दूध वाले, जिसमें हमने दूध ऐड किया, अंडा ऐड करना है, आटा गूंथते हुए, जिससे बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। बहुत खूब। ये ज़रा दिखाइए धुआं सा कहाँ से हो, ये देख। क्या बात हुई। तो ये बिल्कुल ज़रा सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। ये हो गई खाने की बात। और अब हम जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है काम की बात। 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। शाह साहब ने आज इशारा किया था गुनाहों से खौफज़दा होने वाली बात, कि हम नहीं हो रहे, या जिनका हमने तस्करा किया जो बात हो रही थी। तो यही आज हमारा मौजू है काम की बात का, कि गुनाहों से खौफज़दा होने की भी फजीलत है। इस बात से हमें कोई डराए कि इस गली में गए तो मोबाइल चोरी हो जाएगा, यहाँ पे मोबाइल चोर होते हैं, हम कितना खौफज़दा होते हैं। अगर कोई कहे इस इलाके में घर नहीं लेना, या वारदातें ज़्यादा होती हैं, हम कभी वहाँ घर नहीं लेते। हम अपनी गाड़ी उस इलाके से नहीं गुजारते जहाँ गाड़ी गन पॉइंट पे छीन ली जाती है, कितना खौफज़दा होते हैं। तो यहाँ पर तरगीब दी जा रही है कि गुनाह करते हुए गुनाहों से भी खौफज़दा हो, फिर खुद ब खुद होगा नहीं गुनाह, डरेंगे उससे। किस तरह से? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ मुसीबत के वक्त सब्र देता है, और ये दो चीज़ें दुनियावी लज्जतों, ख्वाहिशात और नाफरमानियों से दूर कर देती। एक रिवायत में है, हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल-मज़नी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो लोग हंसते हुए गुनाह करते हैं वो रोते हुए जहन्नम में जाते हैं। जिसका हमने अभी तस्करा किया ना, मज़े ले रहे हैं, कोविड चला गया है, अब रमज़ान भी जा रहा है, बस ईद आने वाली है, उछल कूद नाच गाना सब शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए, जो लोग हंसते हुए गुनाह करते हैं वो रोते हुए जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। हदीस शरीफ में कि अगर मोमिन अल्लाह ताला के तैयार करदा तमाम अजाबों को जानता तो कभी भी जहन्नम से बेखौफ ना होता। एक आयत जब नाजिल हुई सूरह शुअरा की है कि अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ, जिसका माना ये है अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ। तो सहीहैन में ये है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आप खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया कि एक ग्रोह कुरैश अल्लाह ताला से अपने नफ्सों को ख़रीद लो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के मामलात में किसी चीज़ से बेपरवाह नहीं करूँगा। ए बनी अब्द मुनाफ, यानी सरकार द्वारा से अपने रिश्तेदारों से फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें आकाम खुदाबंदी में किसी चीज़ से बेपरवाह नहीं करूँगा। ए अब्बास, रसूल खुदा के चचा, मैं आपको अल्लाह ताला के अजाब से किसी चीज़ से बेपरवाह नहीं करूँगा। ए सफ़िया, सरकार दो अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं तुमको अल्लाह के सामने किसी चीज़ से बेपरवाह नहीं करूँगा। ए फ़ातिमा, सरकार दो अलैहि वसल्लम की साहबजादी, मेरे माल से जो चाहे मांग लो, मगर मैं अल्लाह के सामने तुम्हें किसी चीज़ से बेपरवाह नहीं करूँगा। हज़रत अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खौफ खुदा ने मुझे खाने पीने से रोक दिया, अब मेरी ये आदत हो गई है कि मुझे खाने पीने की ख्वाहिशात ही नहीं होती। वाह। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि 1000 दीनार राह खुदा में ख़र्च करने से मुझे खौफ खुदा से एक आंसू बहा लेना ज़्यादा पसंद है। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि हमें गुनाहों से कितना खौफज़दा होना चाहिए, क्या हम हैं या नहीं हैं। शाह साहब, दो जुमले। रास्ता बंदे को कोई मर्ज़ लाहिक हो जाता है और उसको पता है अगर ये मैं खा लूँ या ये कर लूँ तो मेरी सेहत ज़ाइल हो जाएगी और मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा।
تو انسان اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے اور اپنی جان کو بچاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کے قریب جانا اور دنیا و آخرت کو تباہ کر دینا، یہ کتنی بڑی گھاٹے کا سودا ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی جاتی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کلام پیش کریں گے. اس سے پہلے ذرا شیف اقبال کی طرف چلتے ہیں. یہ ڈرنک بنا رہے ہیں جی. شبیر بھائی رمضان اسپیشل ڈرنک کے لیے کھجور ایڈ کی، کھجوریں، واہ. انرجی بوسٹر، ساتھ ہی چاکلیٹ آئس کریم. چاکلیٹ آئس کریم، جی سر. خوب ہو گیا. شامل کرتے ہیں مکمل غذا دودھ. اصلی دودھ ہاں اصلی تازہ دودھ. یا اصلی پانی دودھ ملا ہوا؟ ہاں اصلی ہونا اصلی چاہیے، تازہ ہو. اور فریش کریم 3 چمچ. واہ واہ واہ. اور چینی شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے. ٹھیک ہے. حسان بن خورشید. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا. سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، راہ میں بچھا دینا. کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے. کہاں لے جائے گی اس. شامدید اسپیشل رمضان ڈرنک بھی تیار ہو گئی ہے، دکھائیے ذرا. شبیر بھائی ٹاپ پہ جام شیری. ٹھیک ہو گیا. لاہور والے تیار ہو جائیں، انتہائی سحر کا وقت ہونے والا ہے کچھ دیر میں. کلام سنائیں گے حسان بن خورشید اور اسی پر جائیں گے انتہائی سحر پر. جی.
رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پاکستان کے ایک بڑے حصے میں چونکہ انتہائی سحر کا وقت ہو گیا تو وہاں اذان فجر اور نماز فجر کی تیاری ہو رہی ہے، ہم کراچی والے یہاں پر سحری کر رہے ہیں، اور سوال آپ کے سامنے ہے کہ سیف اللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے، اور صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم فار مریم کا یہ گفٹ ہیمپر۔ سیف اللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے، اس کا جواب دیجیے، صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر۔ موجود ہے ہمارے ساتھ الحاج حافظ محمد جنید قادری، وہ کلام پیش کریں گے، ہم سحری کریں گے، آپ گھر بیٹھ کر بھی سحری کریں اور کلام بھی سنیں۔ جی حافظ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت پڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں،
کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ کر دیا۔ حسان بن خورشید موجود ہے، کلام پیش کریں گے، مائک دے دیجئے۔ ماشاءاللہ، سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں سرکار کی ثنا، ماشاءاللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، واہ واہ، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، واہ واہ، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، جھولی بھر کے میرے سرکار نے، جھولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں ایک خصوصی مہمان، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے ہارون فرید صاحب، جو شیڈ ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور ویسے تو یہ پوری فاؤنڈیشن ہے شیڈ، جس کے مختلف کام ہیں رفاع عامہ کے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے، پڑھائی لکھائی یعنی ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے ان کی، 2000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں ان کی سکولز میں، لیکن ہاسپٹل کے حوالے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور کراچی کے علاقے سرجانی، نارتھ کراچی، ان علاقوں میں کافی ان کے ہاسپٹلز ہیں، اور کافی اچھی تعداد میں بستروں کا ان کا ہاسپٹل ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہارون فرید صاحب، ان سے ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں، کیا کیا ان کو مشکل پیش آتی ہے، کہاں کہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مہمان کے ساتھ۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا۔ السلام علیکم ہارون صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، وعلیکم السلام شبیر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک پہلے ہیں؟ تو اللہ کرم الحمدللہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور ٹی وی ون کی کا کہ آپ کے توسط سے مجھے اپنے ادارے ملا ہے، اور بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا بتائیے ہاسپٹل کے حوالے سے جو آپ کا خاص شعبہ ہے، ویسے تو آپ کی آرگنائزیشن کافی کام کری ہے، لیکن اس وقت اسپیسیفک ہم بات کریں گے ہاسپٹلس کے حوالے سے، کیا کیا کام آپ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟
جی شبیر بھائی، ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے علاج کی سہولیات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. اچھا، اب اس میں شیڈ ہاسپٹل اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. شیڈ ہسپتال شیڈ فاؤنڈیشن کے زیر سرپرستی اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. شیڈ ہاسپٹل ایک غیر تجارتی بنیاد پہ اپنے تمام جو ہے وہ خدمات فراہم کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ 11 منزلہ بلڈنگ ہے. یہ ایک سیکنڈری کیئر ہسپتال ہے جو کہ تقریباً 150 سے زائد جو ہے وہ بیڈز پر مشتمل ہے. اچھا، ماشاءاللہ. شیڈ ہاسپٹل 24 گھنٹے اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے. یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے اور ویسے تو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا، اندازہ ہوتا ہے اس کی بلڈنگ کا اور اس کی جو سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کا. لیکن ان میں یہ ہے کہ جو خصوصاً جو بالخصوص جو چیزیں ہیں ان کا میں جو ہے وہ ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں. یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. اور یہ ایک جدید ترین ایمرجنسی ہے جہاں پہ یہاں کے اس علاقے میں، جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی بتایا کہ نارتھ کراچی اور نیو کراچی، یہاں پہ جو ہے اس طرح کے ہسپتال نہیں ہیں. تو اس کمی کو یہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. یہ ایک جدید ترین ایمرجنسی ہے یہاں پہ اور تمام جدید سہولیات یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کمپلیٹ اور ایک جدید آئی سی یو ہے، این آئی سی یو ہے، پی آئی سی یو ہے، ایچ ڈی او ہے. ایکس رے 24 گھنٹے اپنے جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ایک جدید ترین لیب ہے جو کہ جدید کیا کہنا چاہیے کہ مشینوں سے لیس ہے اور یہ بھی اپنی سروسز 24 گھنٹے پرووائڈ کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ لیبر روم، آپریشن تھیٹر، وارڈز، سارے تمام مطلب کہ جو ہے وہ 24 گھنٹے یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً 70 سے زائد پروفیسر اور کنسلٹنٹ ہیں جو اپنی خدمات جو ہے مختلف شعبوں میں سر انجام دے رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے اخراجات آپ کیسے پورے کرتے ہیں اور سال کے کتنے اخراجات ہوں گے، کچھ آئیڈیا ہے؟ اچھا، میں اب اس طرف آتا ہوں کہ شیڈ ہاسپٹل ویسے تو ان تمام میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ غیر تجارتی بنیاد پر یہ اپنے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ اس کے بالکل ٹوٹل جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہیں، جس میں تھیلیسیمیا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب بچے ہیں جو کہ ہمارے پاس جن کی تمام ادویات، تمام اخراجات، ان کا کھانا اور تمام جو ضروریات ہوتی ہیں وہ تمام ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ڈائلسس یونٹ ہے. ڈائلسس یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ڈائلسس کا مریض جو ہے وہ اپنی ظاہری بات ہے کچھ معاش کے لیے کچھ اپنا کام نہیں کر سکتا، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ تقریباً 100 سے زائد ہمارے پاس ڈائلسس کے پیشنٹ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ان کو بھی ہم تمام ادویات اور ان کے تمام اخراجات وغیرہ سب ہم ان کے جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری آئی کیئر یونٹ ہے، آنکھوں کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں جس میں ہم ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 700 کے قریب جو ہے موتیا کے آپریشن فری آف کاسٹ کر چکے ہیں، جس میں ادویات، لینس وغیرہ سب ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. کس طرح اخراجات پورے ہوتے ہیں آپ کے؟ ہماری دیگر جو ہے وہ خدمات ہیں، شعبہ ہمارے ہیں جس میں او سی ٹی ہے، ای ٹی ٹی ہے، ڈینٹل یونٹ ہے، فزیو یونٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی ہے، مالیکولر لیب ہے، میموگرافی ہے. ماشاءاللہ. مطلب ایک جدید ترین جو ہے وہ جو ہاسپٹل ہے وہ شیڈ ہاسپٹل کا شمار اگر ہم اس میں کریں تو غلط نہیں ہوگا. اور اپنی جو ہے وہ تمام مطلب کہ جو جدید ترین سہولیات یہاں پہ موجود ہیں اور 24 گھنٹے موجود ہیں. اور اللہ کا شکر الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے لوگ شفایاب ہو کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس کانٹیکٹ میں آئے. ہمیں سعادت ملی کہ ہم نے شیڈ ہاسپٹل کے بارے میں سنا، جو آپ نے سروسز بتائیں یقیناً ان کے اخراجات سالانہ کروڑوں میں ہوں گے. تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ شیڈ ہاسپٹل اور ان جیسے اداروں کی ضرور ہمیں معاونت کرنی چاہیے. اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات پوچھ کے کہ کون سا پیسہ کس مد میں دینا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. یہ امانتوں کے امین ہے اور ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہے. آپ کا بہت شکریہ ہارون صاحب. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول.
خوش آمدید. روزانہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہوتے ہیں. کم و بیش اسی وقت وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مجموعہ نعت حدائق بخشش میں سے کسی ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے حدائق بخشش کی رحمت. طیبہ یا طیبہ یا داب العیان. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو کلام ہمارے پیش نظر ہے حدائق بخشش کی ترتیب کے اعتبار سے اس کلام کا نمبر 29واں ہے، اور اس کلام میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کیفیت کا ذکر کیا کہ لوگ کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر کبھی اس گلی جا رہے ہیں کبھی اس گلی جا رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو یہاں سے ہٹا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف، کہ جو عشق حقیقی ہے اس کی طرف متوجہ کیا. عرض کرتے ہیں مطلب دیکھیے گا اس کلام کا. فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، یعنی کبھی اس گلی جا رہے ہیں کبھی اس گلی جا رہے ہیں، تو چھوڑیے ادھر ادھر، جانا کہاں ہے وہ سمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں اور اس طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جب حضور آپ کے قدموں میں آ گئے، آپ کی گلی میں آ گئے، اب یہاں سے کہیں اور نہیں جانا بلکہ اب زندگی یہیں گزارنی ہے. اور پھر جب یہاں پر آ گئے، اب قافلہ رخصت ہو رہا ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں، آرام کر رہے ہیں، حضور کے سائے میں موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. یعنی غش یعنی ایک بے خودی کی کیفیت میں آرام کرنا، سونا. ویسے غشی یہ بیہوشی کے معنی میں آتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سوئے ہوئے کہ جیسے کوئی سکون و اطمینان سے سویا ہوا ہوتا ہے. اب رخصت قافلہ کا شور، یہ قافلہ جا رہا ہے واپس پلٹ رہا ہے، یہ قافلہ جانے والا ہے، تو اس کا شور بھی ہمیں نہیں اٹھا سکے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ آگے جواب دیتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور پھر ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے بھائی جسے عشق لگ گیا، عشق کا مرض لگ گیا، اس کو جتنی بھی دوا دی جائے گی اس کا مرض بڑھ جائے گا، عشق کا مرض کم نہ ہوگا. آپ نے عشق حقیقی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی. عرض کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. یہ فضوں بھی پڑھا گیا اور فضوں بھی پڑھا گیا، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ایک اور کلام میں، ایک اور شعر کے اندر اسی کلام میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا حضور کا دربار دیکھنا چاہتے ہیں، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی غیر کی منت نہیں اٹھائیں گے، کسی غیر کو ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ بھائی ہمیں وہاں لے جائیں، یہ کریں وہ کریں، بلکہ ہم اشک بہائیں گے، ہم آنسو بہائیں گے، حضور کو پکاریں گے، اپنی عرضی پیش کریں گے. پھر مہربانی کس طرح ہوگی؟ دیکھیے اس شعر کے اندر عرض کرتے ہیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں. ہم کسی سے کہیں گے ہمیں بھیج دو، بعد میں وہ احسان جتاتا رہے گا. حضور آپ ہی مہربانی فرمائیں، یا تو جلوہ دکھا دیں یا اپنی بارگاہ میں بلا لیں، ہم آپ کی بارگاہ میں ہی اپنی عرضی پیش کریں گے. اور اب دیکھیے گا یہاں پر دو آخری اشعار جو ہم نے پیش کرنے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. حضور اتنی مہربانی آپ نے فرمائی دی، کرم نوازی کی، اب اپنی مہربانی مت روکیے گا. یا تو پہلے آپ وہ لقمہ تر ہمیں عطا نہ فرماتے، اب جب عطا فرما دیے حضور تو اب اپنی کرم نوازی ہم سے دور مت کیجیے گا. اور مقطع کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم سادے طرب بجائے کیوں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اے رضا یہ کس قدر ظلم ہوگا کہ ہم رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے پھر بھی پریشان رہے. حضور کی شان کریمی تو یہ ہے کہ حضور اپنی رحمت سے شفاعت بھی فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمارا سوال تھا سیف اللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے، اور صحیح جواب دیا ہے محمد وسیم قادری صاحب نے. جوابات کافی ہمارے کالرز نے صحیح دیے.
اور درست دیے، لیکن جو ہم نے قرآن اندازی کے ذریعے نام نکالا تو وہ نکلا ہے محمد وسیم قادری صاحب کا. تو آپ تک پہنچ جائے گا ایم فار مریم کا یہ گفٹ ہیمپر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. چلتے ہیں بریک کی جانب، اور اس لیے کہ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہو چکا ہے، اور ہماری آپ کی ملاقات ہوگی کراچی اذان فجر پر، اور اس کے بعد بھی محفل اور یہ پروگرام مختصراً جاری رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك. میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر
چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین جس کے اندر مقیم وہ احد کی زمین جس کے اندر مقیم میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہیں لطف تو جب ملے غوث اعظم کہیں چل عبید رضا میں مدینے چلا 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 یا شفیع امم للہ کر تو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا